اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ ایک مقررہ مدت العمر گزار دینے کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، دل کا بہلاوا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، قرآن و سنت کے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت، ان کے لیے آخرت میں ایک جنت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا میں رہنے والوں، اللہ رب العالمین کے بندو، اس دنیا میں جتنی چیزیں آئی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سارے کے سارے لوگوں کو، سارے کے سارے نفسوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا غور کرو، انسان اس دنیا میں آیا ہے اور سارے لوگوں کو اس موت سے گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنا ہے۔ اس موت کا مزہ چکھنے کے بعد کوئی اس کا ٹیسٹ بتا نہیں سکتا۔ انسان دنیا میں کھانا کھاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ، اس کھانے کا مزہ چکھنے کے بعد کہتا ہے ہاں بھائی آپ بھی وہ کھانا کھائیے، آپ وہاں سے جائیے بریانی کھائیے، آپ کو ایسا ذائقہ ملے گا، آپ کو ایسا ٹیسٹ ملے گا۔ لیکن موت کا مزہ چکھنے کے بعد کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک اور جگہ کہا کل من علیہا فان، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سارے لوگوں کو پتہ، اس دنیا میں کوئی موت سے بچتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے، انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور دنیا میں جتنے چرند و پرند ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، سارے لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سارے لوگوں کو اس راستے عالمین قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد ایک رسول ہی تو ہے، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بہت سے رسول آئے، اس سے پہلے بہت سے محمد آئے، اس سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا محمد وفات پا جائیں، کیا محمد اس دنیا سے وفات پا جائیں تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر الٹے پاؤں پھر بھی جاؤ تو اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العالمین شکر گزار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مسکیزے میں ایک پیالے میں پانی لے کر آؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، کبھی اپنے بدن پر پھیرتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ اے عائشہ، اے میری بیوی، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں، موت کے لیے بہت کٹھنائیاں ہیں، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں،
یہ کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات، جب آپ کے چہیتی بیٹی، آپ کے بیٹی فاطمہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے ابو پریشانی میں مبتلا ہے، آتے ہیں اور اپنے ابو کی حالت کو دیکھ کر کہتی ہے اے ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، اے میرے ابو آپ کو کون سی ایسی تکلیف نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹی آج کے بعد آپ کے ابو کو کبھی ایسی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی ایسی پریشانی نہیں ہوگی۔ فاطمہ تو بالکل حیران ہو گئی کہ میرے ابو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا، کیا کہا، جاؤ کہہ دو کہ فاطمہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری اپنے بیٹی فاطمہ کو دیتے ہیں، اے میری بیٹی آپ کے لیے خوشخبری ہو، آپ کے لیے بشارت ہو کہ آپ جنت کے تمام عورتوں کی سردار بن چکی ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں، فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ سوچ لیجیے اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مسکراہٹ لانے کے لیے، پورا ان کا چہرہ کھلنے کے لیے کیا کہا، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی فاطمہ کان کھول کر سن لو، اگر اس میرے خاندان میں، اس اہل بیت میں اگر میرے بعد مجھ سے کوئی ملاقات کرے گا، مجھ سے کوئی میرے پاس آئے گا تو آپ کا نمبر ہے، یعنی آپ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کرنے سے مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ کی موت آئے گی۔ حضرت فاطمہ پوری طرح سے ہنسنا شروع کر دی، ان کا چہرہ بالکل کھل گیا۔ ایک چیز یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ فاطمہ نے جب یہ بات سنا کہ میں جنت کی سردار بن گئی ہوں، تمام عورتوں کے، جنت میں جتنی عورتیں ہیں تمام عورتوں کی میں سردار بن چکی ہوں، تو تھوڑی سی مسکراہٹ آئی۔ لیکن جب موت کی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد اس خاندان میں، اس گھر میں کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا تو آپ ہوں گے، موت کا منظر سننے کے بعد فاطمہ کا چہرہ بالکل کھل گیا۔ آج ہم لوگ کیوں موت سے دور بھاگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یعنی ہم لوگ بالکل کافروں والا حال کر چکے ہیں۔ مؤذن تو اذان دیتا رہتا ہے، ایک علماء کرام تقریر تو کرتے رہتے ہیں، جمعہ کا خطبہ تو سنتے ہیں، گھر سے ہم کہہ کے آتے ہیں، اپنے بیوی سے کہہ کے آتے ہیں، اپنے بہن سے کہہ کے آتے ہیں، اے میری بہن میں ٹائم ہو گیا ہے مجھے جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ امام یعنی خطیب پورا خطبہ ختم کر دیتا ہے، لیکن مجھے ایک بات پر بھی عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔